وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ نے مومنوں کو کہا کہ ایمان لاؤ، یہ کیسی بات ہے؟ مومنوں کو کہا تم ایمان لاؤ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، آمنو ایمان لاؤ، باللہ و رسولہ، اللہ پر، اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ یاد رکھو، ایمان لانا ہے، یہ بات تو سمجھ آ گئی نا؟ اب صرف اتنی بات کرنی ہے، ایمان والوں کو، مومنوں کو جو حکم ملا ہے، یہ ایسا تو نہیں کہ ایک بات اللہ نے دہرا دی ہے۔ عام یہی لگتا ہے نا کہ تحصیل اصل ہے، ایسی بات کہہ دی پہلے، نہیں یہ بات نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم کا ایک حسن انداز، حسن بیان ہے۔ قرآن کریم نے ایسے ایسے جواہر، ایسے ایسے مزین شاہپارے ہیں اور ایسے ایسے خزانے ہیں، جن جن لوگوں نے گہرائی سے قرآن کریم کا مطالعہ کیا ہے، انہوں نے بہت ساری چیزیں اخذ کی ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ قیامت تک آنے والے مفسرین ان مخزنوں میں سے کئی خزانے ڈھونڈتے رہیں گے اور لوگوں کے سامنے لاتے رہیں، تب جب نیت ٹھیک ہو، صحیح نیت کر کے۔ قرآن کریم کا یہ حسن بیان ہے، بہترین انداز ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اگر یہ ایمانداروں کو، مومنوں کو حکم ملا ہے تو تاکید مزید کے لیے تاکید کی جاتی ہے نا، یہ کام ضرور کرنا ہے، یہ بھی ہے۔ 2 پوائنٹ۔ تیسری بات یہ ہے، اس پہ دوام کے لیے، ہمیشہ کی، لازوال، دوام، لازم، ہمیشہ سے یہ کام کرنا ہے، اس میں جڑے رہنا ہے، جتے رہنا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس میں پختگی اور کاملیت ہو۔ صرف ایمان نہیں لانا، بلکہ ایمان کے دائرے میں، اسلام کے دائرے میں کما کو پورے کے پورے داخل ہو جانا ہے۔ صرف زبانی اظہار نہیں ہے، زبان، عمل اور سب کچھ اپنا اللہ کے نظام کے سپرد کر دینا ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے مومنوں کو کہ اے مومنوں ایمان لاؤ۔ جس طرح ہم ہر روز نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، بھائی صراط مستقیم پہ چلے تو نماز پڑھنے آئے نا۔ گھر سے جب چلے نماز پڑھنے، صراط مستقیم پہ تھے تو آئے نا مسجد میں، پھر بھی کہا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ ایک سبق دہرایا جا رہا ہے، بھولنا نہیں، صرف خالی ٹھونگے مار کے نہیں آ جانا۔ اگر مسجد میں جانا ہے یا رب کے سامنے کھڑا ہونا تو پھر نماز میں رب سے ہم کلام ہونا ہے۔ میں ضمناً ایک بات عرض کر دوں، ہم جب نماز پڑھتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، مجھے یہ دونوں کلمے آپس میں ملانے کی سمجھ نہیں آئی آج تک۔ بعض اوقات قاری امام پڑھ جاتا ہے، ہم پڑھ جاتے ہیں، بھئی رکو، یہاں رکو، کیوں؟ یہ بڑا عظیم کلمہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ بندگی صرف تیری، اللہ مدد صرف تیری۔ اللہ کہہ رہا ہے، سنو تو صحیح اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے ھذا قسم بینی و بین عبدی، یہ جملہ، یہ کلمہ، یہ آیت، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے۔ ایک تحفہ میرے لیے لے کے آیا بندگی کا، اور ایک عنایت میری لے کے جا رہا ہے، وہ میری مدد کی، میرے کرم کی، فضل کی۔ اتنی بڑی بات ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں۔
ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پڑھ گئے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک، سارا پڑھ رہے ہیں. بھائی کیوں، کیا کر رہے ہو؟ کیا جلدی ہے؟ گاڑی نکل جائے گی، ٹرین نکل جائے گی. ایک کلمہ پڑھ لو، اگر مر گئے نا ترتیل سے پڑھتے ہوئے وہی قبول ہو جائے گا. تیرے 4 کلموں کی 12 کلموں کی اللہ کو ضرورت نہیں، وہ تو نیتیں دیکھ رہا ہے نا. ترتیل، اس نے کہا ہے رتل القرآن، قیامت کے دن اللہ بلا لے گا، آؤ بھی قاری قرآن میرے سامنے ہو. ورتل القرآن کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح دنیا میں تو ٹھہر کے قرآن پڑھتا تھا نا، حدیث کے الفاظ، دنیا میں ٹھہر کے نماز، اب بھی یہاں پڑھ، ٹھہر کے پڑھ. اور کیا کر، اقرا ورکے، پڑھتا جا، اوپر چڑھتا جا. یہ تیرے سامنے مقام ہے، جتنا تو پڑھتا جائے گا اوپر چڑھتا جائے گا. جہاں تیری تلاوت ختم ہو جائے گی تیرا مقام آ جائے گا. جتنا پڑھ سکتا پڑھ لے، آرام سے، جلدی نہیں، آرام سے پڑھتا جا. تو یہ بہت ایک توجہ طلب مسئلہ ہے، اس کی طرف بڑی توجہ ہونی چاہیے. پھر اس کا یہ فرمانا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. تقوی کے بارے میں نے 2-4 باتیں کی ہیں. پھر ساتھ یہ فرمایا، ایک تو ایمان لانا بڑی ببرکت بات ہے، عظیم بات ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، اور جو شخص کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، کتابوں کا، رسولوں کا اور آخرت کے دن کا، فقط ضل ضلالا بعیدا، فقط ضل ضلالا بعیدا، وہ دور کی گمراہی میں، گمراہی ایسی جو چھوٹی موٹی نہیں ہے، بڑی دور کی. اس سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن کا حسن بیان ایک سوال پیدا کر رہا ہے قرآن. اس سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی ہے؟ اس نے اپنے رب کو ہی نہیں مانا، رب کے فرشتوں کو نہیں مانا، رب کی کتابوں کو نہیں مانا، اس کے رسولوں کو نہیں مانا، اس نے یوم آخرت کو نہیں مانا، اس نے قبر کو، حشر کو، سب کا انکار کر دیا. اور آج بڑے بڑے دانشور کہتے ہیں نا، اچھا یہ قبر کا جو معاملہ یہ تو ایک طرف رکھو نا، اس کے بارے میں تو میں کوئی کلیئر نہیں ہوں کہ پتہ نہیں کیا ہے، اور اگلی بات کر. یار تم کیا بات کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی قبر کے عذاب سے معافیاں طلب کر رہے ہیں. اللہ کے نبی بار بار کہہ رہے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اللہ کے نبی، اللہ کا رسول، تم معاذ اللہ زیادہ دانشور ہو. کدھر گئی تمہاری دانش؟ اللہ تعالیٰ عقل و فہم عطا فرمائے اور قرآن کریم کو اس کے صحیح دائرے کے اندر رہ کر بڑی ہوش مندی کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے.